15 شعبان شب برات اللہ تعالیٰ کو یہ نماز پڑھنا اتنی پسند ہے کہ جو شخص بھی یہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے میں نے پورا سال انتظار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 شعبان شب برات 8 نوافل اس طرح سے ادا کر لو۔ 8 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج اللہ وہ سب کچھ عطا کر دے گا جس کی آپ نے ہمیشہ تمنا کی۔ صرف اس ایک رات کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ نوازے گا، اتنی زیادہ نعمتیں عطا کرے گا کہ جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو، میں بات کر رہا ہوں 15 شعبان شب برات کی۔ چند دن پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ سکھا دیں۔ اس نماز کو پڑھنے کی نیت، وقت، طریقہ، یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا، اور آپ نے اسی طرح آپ اپنے دوست، احباب، ملنے والوں کو جن تک ویڈیو پہنچا سکتے ہیں ویڈیو پہنچائیں، لیکن آپ نے ان کو بتانا ضرور ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات سمندر دیکھا جس کی مقدار کو رب ذوالجلال ہی جانتا ہے۔ اس سمندر کے کنارے پر پرندے کی شکل کا ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 پر ہیں۔ جب بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو فرشتہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے، اور جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو فرشتہ پرواز کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ فرشتہ اپنے پر کو سمندر میں گرا دیتا ہے، یعنی خود کو سمندر میں گراتا ہے۔ جب بندہ لا الہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو فرشتہ سمندر سے باہر نکل کر اپنے پروں کو اجاڑتا ہے، یعنی جھاڑتا ہے۔ اس کے ایک ہی پڑ پر 70,000 قطرے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو ان کلمات کے کہنے والے کے لیے قیامت کے دن تک تسبیحات کرتے رہتے ہیں اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ شخص کتنا مقدر والا ہے، کتنی قسمت والا ہے کہ جو بندہ اس طرح یہ عبادت کرتا ہے۔ اور آج جو شب برات کے نوافل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ان کو آپ نے الگ الگ پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی 15 شعبان شب برات اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے، مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، جو رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کو بخشش ان کی چاہتا ہے، اپنے والدین کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھروانا چاہتا ہے، اپنی جیب کو ہمیشہ پیسوں سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، بس اس کے لیے اللہ کی محبوب، اللہ کی پیاری نماز، اللہ کا پسندیدہ عمل اس کو ضرور کر کے دیکھیں۔ جیسا کہ اللہ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض بندوں کو بعض بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تمام نبیوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بعض راتیں ہیں، بعض ایام ہیں، فضیلت والی راتیں ہیں، اور ان راتوں میں شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، شب عید ہے۔ راتیں یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، یہ قبولیت والی راتیں ہیں۔ ان راتوں کو، ان قبولیت والی گھڑیوں میں بندہ ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا کیا جاتا ہے۔ یہ امت محمدیہ، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اور دونوں میں یوم عاشوراء باعث فضیلت ہے۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ ساتھیو، بھائی بہنوں، یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایمان والوں کا یہ تقاضا ہے کہ ان کی ہر طرح کی راتیں آتی ہیں، وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اللہ تعالیٰ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے وہ ان راتوں میں یہ کام ضرور کرتے ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ ایک تو آپ کوشش کریں، اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کر لیں، اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور اگر آپ روزے کا اہتمام نہیں کر سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک بار اس طرح یہ نوافل ضرور پڑھیں۔ اس رات کے جو نوافل ہیں خاص وہ بتانے جا رہا ہوں، شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہ بتائے ہوں۔ حضرت سلیمان فارسی بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میں ایک دن و رات ہے، جو شخص اس میں روزہ رکھے اور قیام کرے تو گویا اس کے 100 سال کے روزے رکھنے کے برابر، اور 100 سال شب بیداری یعنی 100 سال راتیں جاگنے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ ہے۔ دوستو، شعبان میں ایک رات ایسی ہے جس میں ایک نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں آپ نے
یہ نوافل پڑھنے ہیں، اس کے بعد کچھ تسبیحات پڑھنی ہوگی، اور وہ بھی آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہوگی۔ نوافل کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، یاد رکھیے گا۔ دینی کاموں میں ہمیشہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس خاص عمل کو گھر گھر تک پہنچا دینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے نیت۔ آپ نے ان نوافل کی نیت کیسے کرنی ہے، پھر اس کا وقت بتاؤں گا، پھر اس کا طریقہ بتاؤں گا، اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اعمال اور تسبیحات کون سی پڑھنی ہے ان کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ اب ذرا دھیان توجہ سے سن لیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، میں تو کہوں گا کوشش کریں یہ نفلی عبادت آپ اپنے گھر میں کریں۔ خواتین اپنے گھر میں کریں، مرد حضرات مسجد میں کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں کر لیں، اگر گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں کر لیں۔ اس کی ترتیب طریقہ کار بالکل آسان سا ہے۔ آپ نے سمجھنا ہے آپ نے یہ کتنی بار کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، دو پڑھنی ہے یا 4 پڑھنی ہے۔ بعض لوگ 4 اکٹھی بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے صرف 2 رکعتیں پڑھنی ہوگی، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل۔ اس رات کے ساتھی بھائی بہن اس طرح آپ نے نیت کر سکتے ہیں اور حاجت کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ محتاجی سے بچنے کا نسخہ بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ 15ویں رات بھی آ چکی ہے۔ اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس رات کو جو بندہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ رب العزت جتنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا، جتنا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس کے اجر کا اندازہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ رات انتہائی برکت والی رات ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمری میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ بس آپ کو فضیلت والی راتوں اور فضیلت والے دن عطا فرمائے، جن میں سے ایک شب برات ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ یہ حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جیسے حالات جا رہے ہیں، لوگوں نے سلام سے منہ پھیر لیا ہے، لوگوں نے سوشل میڈیا کو اختیار کر لیا ہے، شرم و حیا آنکھوں سے ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے ایسے بھائی میری بہنیں ہیں، بہت سی ایسی بہنیں ہیں، جو ایسی مائیں ہیں جو اپنی ساری رات کو عبادت میں گزارتی ہیں۔ دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ سال میں یہ رات صرف ایک مرتبہ نصیب ہوتی ہے، اور اگر اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیا، اس رات کو بھی ساتھیوں بھائیو بہنوں آپ نے فضول کاموں میں گزار دیا، تو پھر ہم کیسے یہ امید لگائے بیٹھیں کہ ہمیں جنت ملے گی، اور پھر یہ کیسے امید لگائے بیٹھیں کہ بروز قیامت ہم اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے سائے تلے ہوں گے۔ دوستو، یہ سب کچھ پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج یہ رات ہمیں نصیب کی ہے، اس رات اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو۔ آج موقع ہے، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں یہ موقع دوبارہ نہ ملے۔ یہ رات ویسے تو بہت سی عبادت کی جاتی ہے، آپ اس رات میں ذکر اذکار کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اور جو بھی وظائف آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، ان وظائف کو پڑھیں۔ لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل بھی آپ نے ضرور کرنا ہے۔ یہ عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں لوٹنے والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اس رات میں سمیٹ لو، اس رات کو ضائع مت کرنا۔ یہ 8 نوافل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس طریقے سے بتاؤں گا اسی طریقے سے آپ نے یہ 8 نوافل ادا کرنے ہیں، تو پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب چاہے آپ کا جی چاہے آپ ان 8 نوافل کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان 8 نوافل کو آپ نے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ 2 نوافل آپ نے ادا کر لیے، سلام پھیر لی، پھر آپ نے دوبارہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے، سلام پھیرنی ہے۔ اب یہ 2 نوافل کی جو آپ نے نیت کرنی ہے، نیت آپ نے ایک کرنی ہے۔ وہ نیت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں خاص اللہ واسطے، منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے 2 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع، 2 سجدے کرنے ہیں، پھر اسی طرح 2 رکعت بھی ساتھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ اس طرح آپ کے پہلے 2 نوافل مکمل ہو گئے۔ پھر اس طریقے سے آپ نے 2 نوافل کی نیت پھر سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں خاص اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ ان نوافل میں ابھی آپ نے اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ 2 نوافل ادا کرنے کے بعد دوبارہ 2 نوافل کی ایک آپ نے اسی طریقے سے نیت کرنی ہے۔ ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد آخری 2 نوافل کی نیت بھی
آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 8 نوافل ادا کر لیں تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اول آخر 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصدوں کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے، اور پھر وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر یہ بڑا خاص عمل ہے، یہ بڑا خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے اس عمل کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے اعمال بہت بھی بار پڑھے ہوں گے، لیکن ساتھیوں بھائی بہنوں بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج کا یہ عمل آپ کی بد قسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے اللہ صمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ صمد رب کی صفت ہے، اور سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ صمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کر دیتا ہے، اور مانگنے والے کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ صمد کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ صمد 1 بار ہو گیا، اللہ صمد 2 بار ہو گیا، اللہ صمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ صمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 بار اللہ صمد پڑھ لیں، اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ آپ نے اللہم اجرنا من نار اس دعا کو پڑھنا ہے، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ آج آپ نے ان کلمات کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ آپ نے اس دعا کو صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، پہلے نمبر پر 8 نوافل 2 کر کے ادا کر لیے، اس کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سب سے پہلے 100 مرتبہ آپ نے اللہ صمد کا ورد کر لیا، اس کے بعد آپ نے 100 بار اللہم اجرنا من نار اس دعا کو پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھانا ہے، اور آپ نے رو رو کر گر گڑا کر عاجزی کے ساتھ مسکین بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگنی ہے کہ اے میرے پروردگار میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ گناہوں کی معافی، ساتھی بھائی بہن، دعاؤں کی معافی مانگنے کے بعد اپنی حاجات کے لیے دعا مانگیں، گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا مانگیں، اپنی اولاد کی عمر میں برکت کی دعا مانگیں، امن و سکون کی دعا مانگیں، پریشانیوں سے نجات کی دعا مانگیں۔ جو آپ کا دل چاہے آپ وہ دعا کر لیں، اس رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگیں۔ یقین جانیں کہ یہ رات قبولیت کی رات ہے، یہ رات انعامات کی رات ہے، یہ رات اللہ رب العزت کی رحمتوں کی رات ہے۔ تو اس رات کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیے، اس رات کے ایک ایک پل سے فائدہ اٹھائیے، اس رات کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برستی ہیں۔ پھر اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ دنیا، ساتھی بھائی بہنوں، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ آئیں اس بابرکت اور قبولیت والی رات میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، سعادت والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کو پریشانیاں دور کر فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں
جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما، ان کے دکھ غم قرض داریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین و مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیماری ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے میرے مولا، اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پر کرم فرما، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، سب کی دعائیں قبول فرما۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ اللہ پاک اس مبارک رات مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میرے تمام بہنوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس عمل کو صدقہ جاریہ کو سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارا آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کا نمازی بنا صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔